کے نام۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے تحت فوارہ چوک گارڈن ایسٹ کراچی میں تقسیم اسناد اجتماع کا انعقاد۔ مفتی محمد شفیق اتاری نے قرآن مجید کے فضائل کے موضوع پر سنت و بھرا بیان فرمایا اور اسناد تقسیم کی۔ حیدرآباد سندھ میں قائم فیضان آن لائن اکیڈمی میں تاجروں اور دیگر شخصیات کی حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری نے آن لائن دینی تعلیم اور دینی کورسز کے حوالے سے آگاہی دی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری سے مہمانوں کی ملاقات ہوئی۔ شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں 3 جولائی کو شخصیات کی حاضری۔ رکن شورا حاجی افروزہ اتاری نے شرکاء کو نیکی کی دعوت بھی دی۔ کنٹونمنٹ ریجمنٹ بازار سیالکوٹ میں سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد اظہر اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ مدینہ شریف سے محبت تو ظاہر کس کو نہیں ہے۔ مدینہ کا نام تو جب ہوش سنبھالا تو سنتے تھے، پھر وہ نعتیں پڑھنے کا شوق، نعتیں سننے کا شوق، جہاں کوئی موقع ملا تو نعت پڑھتا تھا میں کوشش کر کے۔ اب آواز جیسی بھی تھی لیکن کوشش کرتا تھا اور پڑھتا تھا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی بچپن میں زندگی کی پہلی نعت ہمارے محلے کی مسجد میں، بادامی مسجد میں، بال مبارک کی زیارت 12 ربیع الاول شریف کو ہوا کرتی تھی، تو وہاں میں پہنچ جاتا تھا۔ بچے وہ نعتیں پڑھتے تھے، وہ ایک بڑے صاحب تھے، وہ بوڑھے نہیں تھے لیکن جوان تھے، وہ بچوں کو ڈیل کرتے تھے۔ تو ایک بار تو مجھے بھی مائک مل گیا پہلی بار، تو میں نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے یہ پڑھا۔ ایک یا دوسرا شعر جب میں نے پڑھا نا، اس نے ہٹا دیا مجھے، یہ نرمی سے ہٹایا، میں پڑھ نہیں پایا صحیح، ایسا لگا مجھے۔ وہ ترنم سے جو صحیح پڑھنا ہوتا ہے انداز سے، دوبارہ لے کے پھر وہ ماحول ایسا ملا کہ مدینہ شریف کا تذکرہ سنتے رہے تو ذہن بن گیا۔ اللہ پاک کی سب عطا ہوتی ہے، جس کو چاہے دل میں کیا ڈال دے۔ تو کوئی لندن کو جائے گا، کوئی پیرس کو جائے گا، مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ محمد کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، انگلینڈ سے ہی آپ کو خبر دیں، جہاں نیو ورک شو گراؤنڈ میں نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری کی دیگر ذمہ داران کے ہمراہ آمد ہوئی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی خالد اتاری نے اجتماع گاہ کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی اور مختلف امور پر گفتگو بھی ہوئی۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ شو گراؤنڈ جہاں پر دعوت اسلامی کا 18, 19 and 20 سپٹمبر کو اجتماع ہونے جا رہا ہے 2026، تو الحمدللہ ابھی ہم سائٹ وزٹ کے لیے اجتماع گاہ کا جائزہ لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نیو ورک شو گراؤنڈ انگلینڈ میں دعوت اسلامی کے تحت 18، 19 اور 20 سپتمبر 2026 کو عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ اس مقام کے وزٹ کے لیے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کی دیگر ذمہ داران کے ہمراہ آمد ہوئی۔ اس موقع پر رکن شورا حاجی خالد اتاری اور دیگر ذمہ داران نے اجتماع گاہ اور وہاں کیے جانے والے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی، جس پر نگران شورا نے اجتماع گاہ اور اس کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے ذمہ داران کی مختلف امور پر رہنمائی کی۔ اس موقع پر نگران شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، پیچھے جو درخت ہے نا جی، یہاں وہاں سے لے کے ٹینٹ ہو گیا ہمارے، مطلب یہ جگہ وہ ہے جہاں پر مارکیز لگنی ہے، جہاں پر آڈینس آئے گی۔ یہ سمجھ لو جہاں تک بلڈنگ ہے نا، بلڈنگ تک ایک مارکی لگے گی، اس کے بعد ایک اور مارکی لگے گی۔ یہاں اصل میں ایسا ہوتا ہے نا کہ اپنے یہاں اجتماع میں تہجد کے لیے اٹھانا آسان ہو جائے، نمازوں کے لیے لانا آسان ہو جائے، اور اچھا پھر یہ واش روم اور وضو اور ٹوائلٹ وغیرہ فیسلٹی
ये होंगी जगह। ये सारे हैं। मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहते हुए सुन्नत भरे इज्तिमात में शिरकत कीजिए और अजर सवाब कमाइए। दावत इस्लामी के शोबे मदरसतुल मदीना शॉर्ट टाइम के तहत मदरसतुल मदीना फैज़ान मिलाद और मदरसतुल मदीना फैज़ान ज़मज़म से नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले तलबा किराम के तक़सीम असनाद इज्तिमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद शफीक कत्तारी ने कुरान मजीद के फ़ज़ाइल के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया। मज़ीद अहवाल मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। 5 जुलाई 2026 जामा मस्जिद फैज़ान ज़मज़म नज़द फुवारा चौक गार्डन वेस्ट कराची में मदरसतुल मदीना शॉर्ट टाइम के तहत साल 2026 में मदरसतुल मदीना फैज़ान मिलाद और मदरसतुल मदीना फैज़ान ज़मज़म से नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल करने वाले तलबा किराम की हौसला अफजाई के लिए पुरवकार तक़सीम असनाद इज्तिमा का इनेकाद किया गया। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसहबी वसल्लम से हुआ। तक़सीम असनाद इज्तिमा में मदरसतुल मदीना के नाज़मीन, असातिज़ा किराम, तलबा किराम और सरपरस्तों ने शिरकत की, जबकि इज्तिमा से दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्ती मोहम्मद शफीक कत्तारी ने कुरान मजीद के फजाइल के मौजू पर सुन्नत भरा बयान फरमाया। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वो सीशान और मुबारक किताब हमें अता फरमाई है जिसके कई नाम हैं, मुसहफ, किताब, नूर और कुरान। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे कुरान मजीद की हर आयत के बारे में पता है कि वो आयत दिन में उतरी है या रात में उतरी है, वो मक्के में या मदीने में या किसी सफर की हालत में उतरी है। मैं कुरान की हर आयत के बारे में ये इल्म भी रखता हूँ। सुन्नत भरे बयान के बाद मुफ्ती मोहम्मद शफीक अत्तारी ने मदरसतुल मदीना शॉर्ट टाइम के जिम्मेदारान के हमरा तलबा किराम में असनाद और ताहिफ तकसीम किए। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। मदरसतुल मदीना शॉर्ट टाइम कराची सिटी जिम्मेदार का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कराची सिटी में इस वक्त कमोबेश 373 मदारिसुल मदीना शॉर्ट टाइम है, जिसमें 738 क्लासेस हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कराची सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 15,000 है। और कराची सिटी में इस साल 2026 में जिन्होंने कुरान पाक कंप्लीट करा, इनकी तादाद 375 है। आप भी अपने इलाके में दावत इस्लामी के तहत जो मदरसतुल मदीना शॉर्ट टाइम है, इसमें बच्चों का दाखिला करवाएं। तलबा किराम के सरपरस्तों का मदनी खबरों से गुफ्तगू करते हुए कहना था। मैं आप लोगों से भी यही बात करूंगा कि आप अपने बच्चों को भी दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में दाखिल करवाएं और इनको मदरसतुल मदीना के ज़रिए आप अपना कुरान मजीद मुकम्मल करवाएं। इंशाअल्लाह आपके बच्चे आगे जाके बहुत कुछ हासिल करेंगे। इनके मखारिज दुरुस्त करने का तरीका और इनके कवायद दुरुस्त करने का तरीका काबिल तारीफ़ है। तो तमाम वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों को मदरसतुल मदीना से लाजमी जो है वो कुरान पाक नाज़रा या हिफ्ज़ुल कुरान मुकम्मल फरमाएं। इज्तिमा के इख्तिताम पर सलातो सलाम पढ़ा गया और मुफ्ती मोहम्मद शफीक अत्तारी ने दुआ भी करवाई। आगे बढ़े। हैदराबाद सिंध के इलाके क्लॉथ मार्केट की फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी में ताजिरों और दीगर शख्सियात की हाजिरी हुई, जहां रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अयाज अत्तारी ने इन्हें विजिट करवाया और ऑनलाइन होने वाले कोर्सेज के हवाले से आगाही दी। बाद अज़ां रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने भी मेहमानों को नेकी की दावत दी। सिंध पाकिस्तान के शहर हैदराबाद की क्लॉथ मार्केट में दावत इस्लामी के तहत चलने वाली फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी की ब्रांच में शहर के मुख्तलिफ ताजिरों और दीगर शख्सियात की हाजिरी हुई, जहाँ रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अयाज अत्तारी और दीगर इस्लामी भाइयों ने इन्हें फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी का विजिट करवाया और यहाँ से होने वाले मुख्तलिफ दीनी कोर्सेज के हवाले से आगाही दी, जिस पर मेहमानों ने दावत इस्लामी की काविशों को सराहा और मदनी खबरों को अपने तासुरात भी दिए। सुबह अलग टाइमिंग है, शाम को अलग टाइमिंग है, रात की अलग टाइमिंग है। हर चीज़ का इंतज़ाम बहुत अच्छा रखा हुआ है इन लोगों ने। ये देख के बहुत अच्छा लगा और मैं इंशाल्लाह नियत करता हूँ कि मैं इसको आगे बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने हल्का अहबाब के अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करूँ ताकि जो लोग हैं वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। बाद अज़ां रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी से भी ताजिरों ने मुलाकात की और रुकन शुरा ने दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही दी और 1 अगस्त से दावत इस्लामी के तहत होने वाली शजरकारी मुहिम के हवाले से बताया और इन्हें भी इसमें हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई।
فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور پنجاب پاکستان میں 3 جولائی 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت مختلف شعبوں سے وابستہ شخصیات کی حاضری ہوئی۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے شرکاء کو نیکی کی دعوت دی اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہ کیا۔ 3 جولائی 2026 کو شعبہ رابطہ برائے شخصیات کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی حاضری ہوئی، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے پروفیسرز، وکلاء، اساتذہ، ڈاکٹرز بھی شامل تھے۔ رکن شورا حاجی غفور رضا عطاری نے شرکاء کو فیضان مدینہ میں قائم مختلف شعبہ جات کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی، عالمی سطح پر ہونے والے دینی کاموں اور فلاحی کاموں کے بارے میں بتایا اور انہیں بھی دین متین کی خدمت کرنے، دعوت اسلامی کے دینی اور فلاحی کاموں میں حصہ لینے، نماز کی پابندی کرنے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے، مدنی مذاکرہ دیکھنے اور قافلوں میں سفر کا ذہن دیا، جس پر شرکاء نے دعوت اسلامی کی دینی اور فلاحی خدمات کو سراہتے ہوئے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ پنجاب پاکستان کے شہر بھیرا رانجھیاں والا کی جامع مسجد گلزار مدینہ میں 3 جولائی 2026 کو ایک اسلامی بھائی کی والدہ کے لیے ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد عقیل عطاری مدنی نے سنت بھرا بیان کیا۔ 3 جولائی 2026 کو ناظم اقبال عطاری کی والدہ کے لیے پنجاب پاکستان کے شہر بھیرا کی یوسی رانجھیاں والا میں قائم جامع مسجد گلزار مدینہ میں ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرحومہ کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد عقیل عطاری مدنی نے مرنے کے بعد کون سے اعمال کام آئیں گے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کے موضوع پر سنت بھرا بیان کیا اور شرکاء کو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنے، نماز کی پابندی کرنے، قافلوں میں سفر اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں مرحومہ کو ایصال ثواب کیا گیا، جبکہ دعا اور صلاۃ والسلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے کراچی پریس کلب کے ممبران سید اطہر حسین شاہ، شعیب احمد، آصف جیجا اور ذوالفقار احمد سے ملاقات کی۔ اس موقع پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نیک اعمال کرنے اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے سے متعلق ترغیب دلائی۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائیوں نے کراچی پریس کلب کے ممبران سید اطہر حسین شاہ، شعیب احمد، آصف جیجا اور ذوالفقار احمد سے ملاقات کی۔ دوران ملاقات اسلامی بھائیوں نے نیکی کی دعوت پیش کی اور دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی۔ ملاقات میں روزمرہ معمولات میں نیک اعمال کو شامل کرنے، نمازوں کی پابندی، اچھے اخلاق اپنانے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق گزارنے کا ذہن دیا گیا۔ اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ آخر میں دعائے خیر بھی کی گئی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ قافلہ کے تحت فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 3 دن کے قافلے میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں میں شعبہ رابطہ برائے تاجران کے کراچی سٹی ذمہ دار نے سنت بھرا بیان کیا اور انہیں نیکی کی دعوت بھی دی۔ 3، 4 اور 5 جولائی 2026 کو شعبہ قافلہ کے تحت بابا بھیٹ کے ماہی گیروں نے 3 دن قافلے کی نیت سے فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں گزارے۔ شعبہ رابطہ برائے تاجران کے کراچی سٹی ذمہ دار نے بھی ان اسلامی بھائیوں میں سنت بھرا بیان کیا، دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتیں بتائیں، انہیں آئندہ بھی قافلوں میں سفر کرتے رہنے، علم دین سیکھنے، نماز کی پابندی کرنے، ہفتہ وار اجتماع و مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ اس حوالے سے شعبہ رابطہ برائے تاجران کے کراچی سٹی ذمہ دار نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا 130 کے قریب یہ ماہی گیر ہیں اور کچھ ان کے ساتھ بچے بھی شامل ہیں۔ یہ 3 دن کے قافلے میں الحمدللہ فیضان مدینہ تشریف لائیں۔ چونکہ جون اور جولائی کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں ماہی گیر اسلامی بھائیوں کی چھٹی ہوتی ہے، تو انہوں نے چھٹی کا فائدہ اٹھایا اور قافلے میں تشریف لے آئے۔ اور ماشاءاللہ ابھی جب تربیت کا سلسلہ جاری تھا تو کچھ اسلامی بھائیوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس قافلے میں آ کر وہ چیزیں سیکھیں، وہ فرض علوم سیکھے جو ہمیں بہت پہلے سیکھنے چاہیے تھے لیکن آج تک ہمیں معلوم نہیں تھے۔ تو یہ الحمدللہ قافلے کی برکتیں ہیں۔ تو آپ جس مارکیٹ میں ہیں، جس شعبے میں آپ کام کرتے ہیں، آپ بھی دین کی خدمت کیجئے، نیکی کی دعوت عام کیجئے۔ فیضان مدینہ ملتان پنجاب پاکستان میں شعبہ مدنی کورسز کے تحت 63 دن کا مدنی تربیتی کورس جاری ہے۔ اسلامی بھائیوں کو کورس میں دینی و اخلاقی تربیت سمیت 12 دینی کاموں کے حوالے سے بھی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر مدینہ الاولیاء ملتان میں قائم فیضان مدینہ میں 63 دن کا رہائشی مدنی تربیتی کورس جاری ہے، جس میں مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول شامل ہیں۔ 63 دن کی رہائشی مدنی تربیتی کورس میں شرکاء کو قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم، مدنی قاعدہ، دینی و اخلاقی تربیت، والدین کے احترام، حسن اخلاق، سنتوں پر عمل اور درس دینے کا عملی طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں دین اسلام کا پیغام مؤثر انداز میں عام کر سکیں۔ 1 جولائی کو شعبہ مدنی کورسز کے ملتان ڈویژن ذمہ دار نے شرکاء کی دینی و اخلاقی تربیت کرتے ہوئے انہیں باجماعت نماز کی پابندی کرنے، نماز تہجد ادا کرنے اور دعوت اسلام کے 12 دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ اس موقع پر کورس کے شرکاء نے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیے اور اس کورس کو اپنے لیے نہایت مفید قرار دیا۔ ہمیں مدنی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے اور ہمیں کپڑے پاک کرنے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں جو کچھ ہمیں پہلے نہیں پتا تھا،
ادھر آ کے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. اس کورس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. نماز کا پریکٹیکل، وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، درس و بیان کا طریقہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہاں سیکھنے کو مل رہی ہیں. 55 سال عمر ہے. یہ کورس پہلے 10 سال 15 سال کر کے نوا اصل نہیں میں نماز پڑھیا نہیں میں کشا یاد ہی کرن تھا. بڑا کچھ سکھایا میں نماز، جنازہ، صورتاں یاد کروے نن، تہجد پڑھوے نن. اس حوالے سے معلم کورس نے مدنی خبروں کو بتایا. اس میں الحمدللہ وجل مدنی قاعدے کے ذریعے درست قرآن پاک سکھانے کا سلسلہ ہے. مکمل نماز جو ہے وہ سکھانے کا، یاد کروانے کا سلسلہ ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ اس میں فقہی مسائل یعنی وضو کے، غسل کے مسائل، نماز کے مسائل، وضو کا پریکٹیکل، اچھا اسی طرح نماز کا پریکٹیکل بھی سکھایا جاتا ہے. ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے شعبہ مدنی کورسز کے تحت ہونے والے دینی کورسز میں داخلہ لیجیے اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ ڈھیر نیکیاں کمائیے. دعوت اسلامی کے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کورنگی کے مختلف مقامات پر 17 جون 2026 کو آگاہی مہم اور باکسز لگانے کا سلسلہ ہوا. ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مختلف شخصیات سے بھی ملاقاتیں کی اور شعبے کے تحت ہونے والے دینی کاموں کے حوالے سے بتایا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. کراچی سندھ پاکستان کے علاقے کورنگی کے مختلف مقامات پر 17 جون 2026 کو شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت آگاہی مہم چلائی گئی اور باکسز لگائے گئے، جس میں نگرانی ڈویژن مشاورت بن قاسم ٹاؤن، نگرانی ڈسٹرکٹ مشاورت کورنگی، صوبائی ذمہ داران، ڈسٹرکٹ ذمہ داران اور دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ والنٹیئرز نے بھی حصہ لیا. اس سلسلے میں ایک کیمپ بھی لگایا گیا جہاں باکسز اور ڈرم رکھے گئے تھے. اسلامی بھائیوں نے کورنگی نمبر 4 رضائے مصطفیٰ مسجد کے اطراف میں شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر دینی اوراق مقدسہ کو بے ادبی سے بچانے کے لیے باکسز لگائے. ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے قرآن محل کا بھی وزٹ کیا جہاں باکسز خالی کر کے باردانوں میں رکھے گئے تھے. اس حوالے سے ذمہ دار اسلامی بھائی نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا. عوام کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ جو مقدس اوراق ہیں اس کو بحفاظت اس ڈبے میں ڈالیں، اور ہمارے یہ اسلامی ماشاءاللہ روزانہ UC ٹاؤن میں جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں اور پھر شرعی رہنمائی کے ساتھ اس کو ٹھنڈا کرنے کا سلسلہ بھی کرتے ہیں. تقریباً 1200 سے زائد باکس ہمارے لگے ہوئے ہیں. جو ہدف ہے انشاءاللہ الکریم یہ ہم 2600 باکس انشاءاللہ لگائیں گے. اور ماہانہ جو کارکردگی میں نے لی ہے تقریباً 800 باردانے، یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں کہ باردانے رکھے ہوئے ہیں، یہ یہاں مختلف جگہوں سے جمع کرتے ہیں، یہاں پہ لا کر محفوظ کرتے ہیں، پھر گاڑی آتی ہے اور اس کو لے جا کر ہم ٹھنڈا کرتے ہیں. بعد ازاں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے کورنگی پریس کلب کے اطراف میں بھی نئے باکسز لگائے. اس موقع پر پریس کلب کورنگی سے اسسٹنٹ انجینئر شاہد جیلانی نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. اس چیز کو پروموٹ کروں گا کہ دعوت اسلامی نے جو یہ کام اوراق کے مقدس اوراق کے لیے جو انہوں نے ڈبہ فراہم کیا ہے، یہ بہت ایک اچھا عمل ہے اور میں بھرپور طریقے سے دعوت اسلامی کی جو ہے میں تعریف بھی کرتا ہوں اور حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں. دوسری جانب شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے ڈپٹی کمشنر کورنگی سہیل انور آرائی سے ان کے دفتر میں ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا، جبکہ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت ملک بھر میں چلائی جانے والی آگاہی مہم سے متعلق بھی بریفنگ دی اور انہیں بھی اپنے آفس میں باکس لگانے کی ترغیب دلائی، جس پر ڈپٹی کمشنر کورنگی سہیل انور آرائی نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہمت دے اور اس کی جزائے خیر بھی دے. آپ کے لیے ہمارا یہی ہے کہ آپ کی کوششیں جو ہیں وہ بہت تعریف کے قابل ہیں. آپ اس کو کنٹینیو کریں اور اس سلسلے میں کوئی ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ چاہیے ہو تو ہم آپ کو اس کی ہیلپ پرووائڈ کریں گے. شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے کورنگی کے دیگر مقامات پر بھی شہید قرآن پاک، دینی کتب و رسائل اور دیگر دینی اوراق مقدسہ کو بے ادبی سے بچانے کے لیے باکسز لگائے. مدنی چینل کے ناظرین اب یہاں خبر دیں گے یورپی ملک اٹلی سے، جہاں مختلف شہروں کے فیضان مدینہ میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے قافلوں کا راہ خدا میں سفر ہوا. اس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے. مزید احوال جانتے ہیں اویس ستاری کی اس رپورٹ میں. مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں یورپی ملک اٹلی کے شہر مولینیلا کے فیضان مدینہ میں ایک قافلے کا سفر ہوا، جبکہ فیضان مدینہ گلراتے سے سفر کرتے ہوئے دوسرے قافلے کی فیضان مدینہ سولارو آمد ہوئی اور دوسرے یورپی ملک مالٹا سے مبلغین دعوت اسلامی اور دیگر عاشقان رسول نے فیضان مدینہ گلراتے میں قافلے میں سفر کی سعادت پائی.
ان قافلوں کے دوران عاشقان رسول نے علم دین کی برکات سمیٹتے ہوئے درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی، جبکہ دوران قافلہ ہی فیضان مدینہ اور مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی رہا۔ مقامی عاشقان رسول اور شرکائے قافلہ کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیا گیا۔ مختلف حلقوں کے دوران شرکائے قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے نماز سمیت دیگر فرائض علوم کے بارے میں آگاہی دی گئی اور اس کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کی ترغیب بھی دلائی گئی، جبکہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے بالا دینی کاموں میں خود بھی حصہ لینے اور دیگر عاشقان رسول کو بھی اس دینی ماحول سے وابستہ کرنے کا ذہن دیا گیا۔ اس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ بنگلہ دیش سے آپ کو خبر دیں، جہاں بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال میں دعوت اسلامی کے تحت FGRF نے خیر خواہ امت کے لیے مختلف مقامات پر کھانا پکا کر تقسیم کیا۔ تفصیل جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر مسلسل بارشوں کے سبب سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ مشکلات و پریشانیوں کے اس موقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے مختلف مقامات پر کھانا پکانے کا سلسلہ کیا گیا اور پھر اس کھانے کو مقامی عاشقان رسول میں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی ہوا۔ دیکھنا رہ جائے کوئی سے سکتا سپنا ہے یہ غیر نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین مدین کی خدمت اور خیر خواہی امت میں اپنا حصہ شامل کیجیے اور اجر پائیے۔ گلگت بلتستان میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 2 دن کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں مختلف سطح کے ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کا تعارف پیش کیا اور صوبائی سطح پر نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے ذمہ دار اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت گلگت بلتستان میں اسلامی بہنوں کے درمیان دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے 8 اور 9 جولائی کو گلگت شہر میں 2 دن کا مدنی مشورہ ہوا، جس میں گلگت شہر کے مختلف ذیلی حلقوں سلطان آباد پٹھان محلہ 1، سلطان آباد پٹھان محلہ 2، گلگت جٹیال اور رحمان آباد سے اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ مدنی مشورے میں شعبہ ڈونیشن باکس کی صوبائی ذمہ دار اور مدرسۃ المدینہ گرلز کے صوبائی ناظمہ سمیت دیگر ذمہ دار اسلامی بہنیں بھی شریک ہوئیں۔ 2 دن کے مدنی مشورے کے دوران نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے 8 دینی کاموں کا تعارف پیش کیا۔ مدنی مشورے کے پہلے دن دینی کام اور آخرت کی تیاری کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے دینی کاموں کی اہمیت، تنظیم ذمہ داریوں کے فوائد بیان کیے اور دین کی خدمت کرنے کا ذہن دیا گیا، جبکہ مدنی مشورے کے دوسرے دن اسلامی بہنوں کی 8 دینی کاموں کو آسان انداز سے آگے بڑھانے کے لیے اہم نکات پر رہنمائی کی گئی اور انہیں اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں کو مزید مؤثر انداز میں کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نیز دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں میں تعاون کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ مدنی مشورے کے آخر میں اسلامی بہنوں نے دینی کاموں میں عملی طور پر حصہ لینے، اپنے علاقوں میں دعوت اسلامی کے پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ذمہ دار اسلامی بہنوں میں تحائف بھی تقسیم کیے گئے، جبکہ دعا اور صلاۃ و سلام کے ساتھ اس مدنی مشورے کا اختتام ہوا۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 30 جولائی 2026 کو کورنگی میں ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان سطح کے ذمہ دار اسلامی بہن نے مدارس المدینہ بالغات کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے ساتھ دینی کاموں کو فروغ دینے کے حوالے سے شعبے کے اہم نکات پر رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغات کے تحت 30 جون 2026 کو کورنگی کراچی میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مدرسۃ المدینہ بالغات سے وابستہ ذمہ دار اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ شعبے کی پاکستان سطح کی ذمہ دار اسلامی بہن نے مدارس المدینہ بالغات کے نظام کو مزید بہتر بنانے اور دینی کاموں کو فروغ دینے کے حوالے سے شعبے کے اہم نکات پر گفتگو کی۔ اس دوران ذمہ دار اسلامی بہنوں کو مدرسۃ المدینہ بالغات کے انتظامی و تعلیمی امور کو مزید منظم انداز میں چلانے، طالبات کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دینے اور معاشرے میں علم دین کے فروغ کے لیے کوششیں بڑھانے کا ذہن دیا گیا۔ اس موقع پر آئندہ کے اہداف طے کیے گئے، جس پر مدرسۃ المدینہ بالغات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اسلامی بہنوں تک قرآن پاک کی تعلیم پہنچانے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا گیا۔ مختلف چوراہوں، بازاروں، ہسپتالوں اور دیگر مقامات پر پیشہ ور گدا گروں کی موجودگی معمول بنتی جا رہی ہے۔ بعض افراد مختلف حیلوں اور کہانیوں کے ذریعے لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے ناجائز طور پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں۔ پیشہ ور گدا گروں کے حوالے سے دیکھیے حسن انیس کی یہ رپورٹ۔ پیشہ ور گدا گروں سے سب سے زیادہ نقصان ان سفید پوش افراد کو ہوتا ہے جو مستحق ہونے کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ایسے افراد اکثر خاموشی سے فاقے برداشت کرتے ہیں، جبکہ پیشہ ور گدا گر
کر ہمدردیاں سمیٹ کر ناجائز طریقے پر سوال کرتے اور بھیک مانگ کر پیٹ بھرتے ہیں، یوں اصل ضرورت مند معاشرے کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ گدھا گروں کی مجموعی تعداد کے حوالے سے کوئی حتمی اعداد و شمار تو نہیں ہے، تاہم مختلف رپورٹس کے مطابق ایسے افراد لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسلام خودداری، محنت اور حلال رزق کی تلقین کرتا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اپنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہے یا اس کے کسب پر یعنی کمانے پر قادر ہے، اسے سوال حرام، اور جو اس مال سے آگاہ ہو اسے دینا حرام، اور لینے اور دینے والا دونوں گناہگار و مبتلا آثام یعنی گناہوں میں مبتلا ہوئے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی اپنے مدنی مذاکروں میں محنت، قناعت اور حلال روزی کمانے کے حوالے سے تربیت فرماتے رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ گدھا گری معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ پیشہ ور گدھا گری صرف معاشرے کا بوجھ نہیں بلکہ اصل ضرورت مند کے حق پر خاموش ڈاکہ بھی ہے۔ کل بروز منگل 14 جولائی سے دعوت اسلام کی مدنی خبریں آپ دیکھ سکیں گے رات 9:30 بجے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کل بروز منگل 14 جولائی سے دعوت اسلام کی مدنی خبریں رات 9:30 بجے ٹیلی کاسٹ کی جائیں گی۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatuslami.net، اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، 13 جولائی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔